السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے، اور جو آج ٹاپک میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کے بارے میں جو اللہ کی بارگاہ میں حجت کرتی ہے، جھگڑتی ہے اللہ پاک سے ایک مومن کے بارے میں، یہاں تک کہ اپنی سفارش قبول نہ کروا لے، یہاں تک کہ اس شخص پہ قبر کا عذاب نہ ہٹوا لے۔ جی ہاں، وہ سورت سورہ ملک ہے۔ اللہ پاک نے ایک تحفہ دیا ہے مومن کو اس صورت کی شکل میں۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کسی مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر اگر اللہ نہ کرے عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو عذاب انسان کے سر کی جانب سے داخل ہوتا ہے۔ جب سر کی جانب سے عذاب داخل کیا جاتا ہے تو اس سر کو اللہ پاک اس وقت زبان دے دیتے ہیں، وہ سر اس سے عذاب سے کہتا ہے کہ تو اس شخص پہ کیسے عذاب کر سکتی ہے جبکہ یہ سورہ ملک کا پڑھنے والا ہے۔ تو عذاب وہاں سے دور ہٹ جاتا ہے اور وہ پیٹ کی جانب سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ پیٹ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے کہ تو اس شخص کو کیسے عذاب دے سکتا ہے جبکہ یہ سورہ ملک کا پڑھنے والا ہے۔ تو عذاب وہاں سے دور ہٹ جاتا ہے، پھر پاؤں کی جانب سے داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو کیسے اس شخص کو عذاب دے سکتا ہے جبکہ یہ سورہ ملک کا پڑھنے والا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے اس صورت کی برکت سے۔ تو اتنی بہترین صورت ہے یہ، اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے ایک مومن کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو، ہر شخص، ہر مومن اس صورت کو یاد کرے، حفظ کرے اس صورت کو۔ تو آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں، کسی کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو اس کی محبت کی وجہ سے اگر وہ اس کی کوئی خواہش ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو ہم اس کی خاطر وہ اچھائی ہو یا برائی خواہ ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی خاطر اس صورت کو یاد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو پوری ہوگی لیکن یہ حجت بن جائے گی ہمارے لیے قیامت کے دن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سورہ ملک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑتی ہے، اللہ پاک سے جھگڑا کرتی ہے ایک مومن کے لیے۔ اس وقت تک جھگڑا کرتی ہے جب تک اپنی سفارش کو اس کے حق میں قبول نہ کروا لے۔ تو اتنی بہترین صورت ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے عذاب قبر کے واقعات، جس میں سورہ ملک پڑھنے والوں کی اللہ پاک نے کیسے عذاب قبر ہٹایا ان کے اوپر سے، بہت سارے واقعات ملتے ہیں ہمیں۔ ایک مشہور کتاب ہے نزہۃ البساطین، اس میں ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ان کا ایک دفعہ جانا ہوا ایک قبرستان میں، کسی کی تدفین میں جانا ہوا ان کا۔ فرماتے ہیں کہ جب قبر میں تدفین کر دی، اس شخص کی قبر کو ڈھک دیا تو سب واپسی ہو گئے۔ فرمایا جیسی واپسی ہوئے ایک دھماکے کی زور سے آواز آئی۔ فرمایا جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو قبر کی آواز تھی، قبر پھٹی تھی، جس قبر میں دفنایا تھا اس شخص کو وہ قبر پھٹی تھی۔ فرمایا لوگوں میں خوف طاری ہو گیا، لوگ ڈر گئے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص، اگر آپ اپنی مثال لیں، میں اپنی مثال لوں، ایک قبرستان میں جاؤں اور مردے کو دفنا دوں اور جب واپسی مڑوں اور وہ قبر پھٹ جائے تو کیا عالم ہوگا؟ میں تو شاید بے ہوش ہو جاؤں گا۔ تو لوگوں کے چہروں پہ بالکل زرد چہرے ہو گئے لوگوں کے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ کیا دیکھا کہ اس قبر سے ایک کالے کلر کا کتا باہر آیا۔ تو بزرگ، کیونکہ بزرگ تھے، وہ اللہ والے تھے، تو وہ اس سے ڈرے نہیں بلکہ اس سے پوچھا کہ اے بدبخت تو کون ہے؟ تو وہ کتا کہنے لگا کہ میں اس قبر والے کی بدعمالیاں ہوں، گناہ ہوں، جن کو اللہ پاک نے میری صورت میں جیسی اس کو تدفین کی، اس کی فوراً اس کے پاس عذاب قبر کے لیے بھیجا۔ لیکن جب میں اس کو عذاب قبر کے لیے پہنچا، اس کو عذاب قبر دینے لگا، تو وہاں پہ سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی سامنے آ گئے اور اس مردے کو مجھ سے بچانے لگے۔ یہاں تک کہ جب میں نے چاہا کہ اس مردے کو عذاب دوں تو ان کے ہاتھ میں ایک گرزہ تھا، لوہے کا ٹکڑا تھا ایک بڑا، وہ انہوں نے مجھے اس زور سے مارا کہ جو دھماکے کی آواز تم لوگوں نے سنی وہ اس گرزے کی تھی جو انہوں نے مجھے مارا۔ یہاں تک کہ مجھے ان سے بچ کے قبر سے باہر نکلنا پڑا۔
کیسی جھگڑالو صورت ہے کہ یعنی اللہ پاک نے عذاب قبر بھیج دیا ہے اس مردے پہ، لیکن ایسی بہترین صورت کہ وہ شخص اس صورت کا پڑھنے والا تھا تو ایسی جھگڑی کہ اللہ پاک سے سفارش قبول کروا لی اور عذاب قبر اس سے ہٹا لیا گیا۔ تو ایسی بہترین جھگڑے والی صورت، تو اللہ پاک نے یہ انعام دیا ہے ہمیں۔ اور دیکھیں عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر اگر کسی پہ ہے تو ہر حال میں ہونا ہے اس پہ عذاب قبر۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایسی موت مر جائے کہ اس کی تدفین کے لیے بھی اس کے ٹکڑے نہ ملیں، تو فرمایا اس شخص کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے، کیونکہ قبر کا عذاب اس کی باڈی پہ نہیں بلکہ اس کی روح کو دیا جاتا ہے۔ وہ جہاں پہ بھی ہو اللہ پاک اس کا عذاب قبر دیتے ہیں۔ کوئی ڈوب کے مر جائے، مچھلی نکل جائے، اس کو مچھلی کھا جائے تو تب بھی اس عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو عذاب قبر برحق ہے۔ اور عذاب قبر کی مثالیں بھی ہمیں بہت سارے واقعات سے ملتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک بغداد میں ایک لوہار تھا جس کا کام پرانے لوہوں کو لے کے اس کو گرم کر کے اس سے نرم کر کے اس سے نئی چیزیں بنانے کا تھا، چھریاں بناتا تھا، مختلف اوزار بناتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لوہار کے بعد ایک شخص آیا ایک دفعہ اور بہت ساری کیلیں اس کو بیچی۔ اس نے وہ کیلیں خرید لی، اس نے کہا میں اس کو گرماؤں گا، نرم کر کے نئی چیزیں بناؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس لوہار نے اس کو خوب جلایا کیلوں کو، یہاں تک کہ وہ انگارہ بن گئیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس لوہار نے کوشش کری کہ اس کو مختلف شکلوں میں ڈھالا جائے، اپنے اوزار بنائے جائیں، لیکن بہت کوشش کی لیکن وہ کیلیں ٹس سے مس نہ ہوئیں، اپنی شکل بدلنے کو تیار نہیں وہ کیلیں۔ وہ لوہار بہت تھک ہار کے پریشان ہو گیا اور یہاں تک کہ اس نے یہ ہار مان لی کہ جو میرا پیسہ تھا یہ ڈوب گیا، ضائع ہو گیا۔ اور اس کا ذکر اس نے کئی لوگوں سے کیا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ اس شخص کو ڈھونڈو جس نے تمہیں بیچی تھی، وہ بغداد میں ہی رہتا ہوگا۔ تو اس کی تلاش میں نکل گیا وہ لوہار، یہاں تک کہ کئی دنوں کے سفر کے بعد، کئی دنوں بعد اس کو وہ شخص ایک دکان پہ بیٹھا ہوا ملا۔ اس سے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئی کیل ہے۔ تو اس شخص نے بتانا شروع کیا، کہنے لگا کہ میں چور ہوں، میں مردوں کی چیزیں چوری کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ بتانے لگا کہ ایک قبر جو کہ بہت پرانی تھی، میں نے اس کو کھودا، اس کے اندر سے چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جب میں نے کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس مردے کے سر سے لے کے پاؤں تک جسم میں اس طریقے سے کیلیں ٹھوکی گئی ہیں کہ اس کی ہڈیوں میں جا گھسی ہیں۔ پہلے تو میں بہت ڈر گیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اتنی ساری کیلیں ہیں تو میں نے سوچا اس کو نکال لوں۔ پھر میں نے اوزار کی مدد سے، پلاس وغیرہ کی مدد سے اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کیل ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کے جسم سے نہیں نکلی وہ کیلیں۔ یہاں تک کہ میں مجبور ہو کے میں نے بڑے پتھر لے کے اس مردے کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا، پھر جا کے وہ کیلیں کہیں نکلی، اور وہ کیلیں میں نے تمہیں لا کے دی۔ وہ کیلیں اس مردے کا عذاب قبر تھا، جبھی اس کو دنیاوی آگ نہیں جلا سکی۔ تو عذاب قبر برحق ہے، یعنی عذاب قبر کیسا خطرناک تھا کہ اس کیلوں کو دنیاوی آگ ہلا بھی نہ سکی۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ اور لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دوست کا میرے گھر پہ آنا ہوا، تو ایسی باتیں کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ میرے پڑوس والے کے بھائی کا انتقال ہو گیا، چلیں تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ جب وہاں تعزیت کے لیے گئے اور ان کو بہت دلاسے دیے، لیکن جتنے ہم دلاسے دے رہے تھے وہ اتنا زیادہ رو رہے تھے ان کے بھائی جن کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور اس سے بہت پوچھنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ تو کہنے لگا جب میں نے اپنے بھائی کی تدفین کر دی اور جب اس کو قبر میں ڈال کے بند کر کے واپسی آنے لگا تو میرے بھائی کی مجھے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں مڑ کے قبر کی طرف جانے لگا تو لوگوں نے مجھے روکا کہ اب اللہ اس کا معاملہ ہے، چھوڑ دو۔ میں پھر پلٹا، پھر دوسری بار چیخنے کی آوازیں آئیں، پھر لوگوں نے مجھے بہلا پسلا کے واپسی کیا۔ لیکن جب میں پھر پلٹا اور تیسری بار آواز آئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ میرا بھائی تھا، اور میں گیا اور قبر سے مٹی ہٹائی اور قبر کو کھول کے اندر کود گیا۔ تو
تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انگاروں والا ہار میرے بھائی کے گلے میں پہنایا گیا ہوا ہے، اور اس کی تپش سے اس کا جسم جل رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے۔ تو میں بھائی تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے اپنا ہاتھ فوراً سے نکالا اور اس کی گردن کی طرف اس ہار کو، اس جو انگاروں کا ہار تھا اس کو کھینچنے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تو جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس پہ رکھا، کہتا ہے کہ میری ساری انگلیاں فٹ سے جل گئیں، اور پھر اپنی جیب سے ہاتھ نکال کے دکھایا واقعتاً کہ سچ میں اس کی صرف ہتھیلی باقی تھی ہاتھ پہ، ساری انگلیاں ختم ہو گئی تھیں۔ تو کہنے لگا اول تو اس آگ کا اتنا درد ہے میرے ہاتھ میں کہ اس کی وجہ سے رو رہا ہوں، اور دوسرا یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ وہ میرے بھائی کے گلے میں پہنا ہوا تھا، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو عذاب قبر اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ پاک نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے یہ عذاب قبر سے بچانے والا تحفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کو عذاب قبر ہونا تھا، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیج دیا گیا تھا، لیکن اس شخص کی خصوصیت کیا تھی کہ اس نے پورے قرآن پاک میں صرف سورہ ملک کو پکڑا تھا، مطلب اس کو صرف یاد کیا تھا، اور اس کا معمول تھا اس کو پڑھنے کا۔ جب فرشتہ قبر میں داخل ہوا تو سورہ ملک اس شخص کے چہرے پہ پھیل گئی، تو فرشتہ کیونکہ جانتا تھا سورہ ملک کو، تو سورہ ملک سے کہنے لگا کہ تو اللہ کے کلام کی ایک صورت ہے، میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا، کیونکہ نہ میرا تیرے ساتھ کوئی معاملہ ہے نہ اس مردے کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، یہ معاملہ اللہ کا اور اس مردے کا ہے۔ اگر تو نے سوچ لیا ہے کہ تو اس کی بخشش کروا، اس پہ عذاب قبر ہٹا دے، تو پھر تو اللہ کی بارگاہ میں جا اور اللہ سے سفارش کر۔ یہاں تک کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور اللہ پاک سے سوال کرتی ہے، یا اللہ کیا تو اس شخص کو عذاب قبر دے گا جو مجھے پڑھنے والا تھا دنیا میں؟ اگر تو نے ایسا سوچ لیا ہے تو تو اپنے کلام سے مجھے مٹا دے۔ تو اللہ پاک عرض کریں گے کہ تو کیوں ناراض ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تو ناراض ہو رہی ہے۔ تو سورہ ملک کہتی ہے یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ناراض ہوں کہ یہ شخص میرا پڑھنے والا تھا اور تو اسے عذاب قبر دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ تو ناراض نہ ہو، میں تیری سفارش اس کے حق میں قبول کرتا ہوں، جا یہ تیرے حوالے ہے۔ یہاں تک کہ سورہ ملک اس قبر میں چلی جائے گی اور کہے گی خوش آمد ہو اس شخص کو جو مجھے پڑھتا تھا، اور اس کو مانوس کرے گی قبر کی وحشت سے۔ تو اتنی بہترین صورت ہے یہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہے، خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اپنی، کہ میری خواہش ہے کہ یہ صورت ہر شخص کے دل میں ہو۔ اور یہ جب عذاب قبر ہٹانے والا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا مجلس میں، تو جتنے لوگ تھے وہاں پہ، چھوٹے بڑے غلام، اس کے بعد ان سب نے اس کو حفظ کر لیا اس صورت کو۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سورہ ملک کو ہمیں بھی حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز رات عشاء کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ بستر پہ جانے سے پہلے سورہ ملک لازمی پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس سورت کو یاد کرنے اور روزانہ اس کا معمول پڑھنے کا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔